اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے، اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا، بلند شان والا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دکھا چکے تھے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا زیادہ، اور اس کی تخلیق پوری ہو چکی ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس کا دیر میں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط، خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے۔ کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رحم میں بچے کے بارے میں جاننا قرآن کے خلاف ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی یہ تحریر انتہائی مفید ہے۔ چنانچہ ماؤں کے رحم سے متعلق چند آیات ذکر کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، آیات کریمہ میں مولا سبحانہ و تعالی اپنے بے پایا علوم کے بے شمار اقسام سے ایک سہل قسم کا بہت اجمالی ذکر فرماتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب کا سارا حال، جیسے پیٹ رہتے وقت اور اس سے پہلے اور پیدا ہوتے اور پیٹ میں رہتے اور جو کچھ اس پر گزرا اور گزرنے والا ہے، جتنی عمر پائے گا، جو کچھ کام کرے گا جب تک پیٹ میں رہے گا، اس کا اندرونی بیرونی ایک ایک عضو، ایک ایک پرزہ جو صورت دیا گیا، جو دیا جائے گا، ہر ہر رونگٹا جو مقدار، مساحت، وزن پائے گا، بچے کی لاغری، فربہی، غذا، حرکت خفیفہ زائدہ، انبساط، انقباض اور زیادت و قلب خون، تمس و حصول فضلات و ہوا اور رطوبات وغیرہ کے باعث آن آن پر پیٹ جو سمٹتے پھیلتے ہیں، ہر ذرہ ذرہ سب اسے معلوم ہے۔ ان میں کہیں نہ تخصیص، ذکورت و انوثت کا ذکر، نہ مطلق علم کی نفی و حصر، تو یہ محمل و مختل اعتراض پا در ہوا کہ بعض پادریانے پادر بند ہوا کی تازہ گھڑت ہے۔ اس کا اصل منشا معنی آیات میں بے فہمی، محض یا حسب عادت دیدہ و دانستہ کلام الہی پر افتراء و تہمت ہے۔ قرآن عظیم نے کس جگہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی مادہ کے حمل کو کسی طرح تدبیر سے اتنا معلوم نہیں کر سکتا کہ نر ہے یا مادہ؟ اگر کہیں ایسا فرمایا ہو تو نشان دو، اور جب یہ نہیں تو بعض وقت بعض اناس کے بعض حمل کا بعض حال بعض تدابیر سے بعض اشخاص نے بعد جہل طویل و عجز مدید بعض آلات بے جان کا فقیر و محتاج ہو کر اس فانی و زائل و بے حقیقت نام کے ایک ذرہ علم و قدرت سے کہ وہ بھی اسی بارگاہ علیم و قدیر سے حصہ رصد چند روز سے چند روز کے لیے پائے، اب بھی اسی کے قبضہ و اقتدار میں ہیں کہ بے اس کے کچھ کام نہ دیں۔ اگر صحرا سے ذرہ سمندر سے قطرہ معلوم کر لیا تو یہ آیات کریمہ کے کس حرف کا خلاف ہوا؟ وہ خود فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے کسی چیز کو مگر جتنی وہ چاہے۔ تمام جہان میں روز اول سے ابد تک جس نے جو کچھ جانا یا جانے گا سب اسی الا بما شاء کی استثناء میں داخل ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں سر بفلک کشیدہ پہاڑوں سے ایک نہایت قلیل و ذلیل و بے مقدار ذرہ یہ آلہ بھی ہے۔ ایسا ہی اعتراض کرنا ہو تو بے گنتی گزشتہ و آئندہ باتوں کا جو علم ہم کو ہے اسی سے کیوں نہ اعتراض کرے جو صیغہ یعلم ما فی الارحام میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، بعین ہی وہی صیغہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ گزرا اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ جب ان بے شمار علوم تاریخی اور آسمانی ملنے میں کسی عاقل مصنف کے نزدیک اس آیت کا کچھ خلاف نہ ہوا، نہ 1300 برس سے آج تک کسی پادری صاحب کو ان علوم کے باعث اس آیت کریمہ پر لب کشائی کا جنون اچھلا، تو اب ایک ذرا سی عالیہ نکال کر اس آیت کا کیا بگاڑ متصور ہو سکتا ہے؟ ہاں، عقل نہ ہو تو بندہ مجبور ہے، یا انصاف نہ ملے تو انکھیارا بھی کور ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نوٹ: علوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیات سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں موجود رسالہ الصمصام علی مشکک فی آیات علوم الارحام، علوم ارحام سے متعلق آیات کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، یعنی ہر چیز کی ایک مقدار ہے اور کوئی چیز اپنی مقدار سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہی مضمون قرآن پاک کی اور آیات میں بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے
इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाई। और सूरह फुरकान में है व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, और उसने हर चीज को पैदा फरमाया फिर उसे ठीक अंदाजे पर रखा। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, वो हर गैब और जाहिर को जानने वाला, यानी जो चीजें हमारे लिए गैब हैं और जो चीजें हमारे सामने जाहिर हैं अल्लाह ताला उन सब को जानता है, वरना अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज गैब नहीं। अल्लाह ताला अज़ल से अबद तक हर कमाल से मुत्तसिफ है और हर तरह के नक्स से पाक।